نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کا آج اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے، بہت ہی نرم لہجے سے اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اگر ناپ تول میں کمی کرو گے، جو بیمانی سے مال کمایا ہوگا وہ آپ کو ہرگز نفع نہیں دے گا، نقصان ہی دے گا۔ جو فائدے سے ایمانداری کے ساتھ آپ نے رزق کمایا ہوگا وہ آپ کو فائدہ دے گا، تھوڑا کیوں نہ ہوگا، اس میں برکت ہوگی۔ سامعین اکرام، حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بات ہرگز نہ مانیں کہ ہم میں سے ہو کر ہمیں نصیحت کرنے آگے ہو، چھوٹے سے ہو کر ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، ہمارے آباء و اجداد نے اس طرح کہا، وہ ان کا عقل نہیں تھا، آپ زیادہ عقل مند آگے ہو، آپ کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح معاذ اللہ پہلے نبیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت جتنے نبی آئے ان کو قوم کہتی رہی آپ پاگل اور دیوانے ہو، ایک بات کو کہتے رہتے ہو، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے رہتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتے آپ غم زدہ نہ ہو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورۃ ہود میں اس کا واقعہ آیا ہے، قوم شعیب کا ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ سامعین کرام، سمجھاتے سمجھاتے وہ نہ مانتے، ہرگز بات ماننے کے لیے تیار بھی نہ ہوتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے، آج بھی اسی طرح ہے سامعین کرام، ایک امت نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ تعالیٰ اس نے اتنا ناراض ہو گئے۔ آج بھی اگر دکان میں 2 نمبر مال رکھا جائے، بیمانی کی جائے، ناپ تول میں کمی کی جائے، اگر کوئی سمجھانے والا آ جائے، آج بھی ان کے یہی الفاظ ہوتے ہیں جس طرح پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم تھے، آپ زیادہ سمجھدار نہ بنیں، زیادہ ولی نہ بنیں، مسجد کی کڑی نہ بنیں۔ اس طرح کے جملے بولیں گے، آگے تبلیغ کرنے والا، آگے سمجھانے والا کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ آگے دیکھیں ہمیں کہہ رہا ہے مولوی نہ بنے۔ مولوی سے ایک قسم کی آج کے دور میں بھی خار کھائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام جب بھی ان کو نصیحت کرتے تھے، ان کو واعظ کرتے تھے کہ آپ ناپ تول میں کمی نہ کرتے، اسی طرح شعیب علیہ السلام کو آگے فیل کراتے کہ ہم نے آپ کی بات سنی بھی نہیں ہے، آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح کے جیسے وہ سمجھا نہ رہے، اچھے مبلغ تھے، اچھے سمجھانے والے تھے۔ جو بھی نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی جس طرح کی امت ہوتی ہے اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں، پھر بھی وہ اس طرح کا برتاؤ کرتے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات وہ سمجھ ہی نہ سکے، اتنا ان کو اس طرح کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے تھے، ان کو بات سمجھانے پر لے تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے آپ کی بات۔ یہ قوم شعیب بھی اسی طرح تھی، کہتے تھے اگر ہم صحیح نہیں چل رہے تو ہمارا یہ سب کام ہے، ہم جواب دینے کے حقدار ہوں گے، آپ ہمیں نہ سمجھائیں، آپ ہمارے زیادہ فائدے کے بارے نہ سوچیں۔ انہوں نے قرہ ہی جواب ہی دے دیا حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ جب جواب دیا تو جو بھی نبی ہوتا ہے اس کو برا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چھوڑ دیں، تو اب غم زدہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تسلی دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا اس طرح کا عذاب بھیجا، زلزلہ آیا، وہ سارے اپنے اوندھے منہ لیٹ گئے تھے۔ اسی طرح زلزلہ آیا جس طرح یہاں کوئی بستا بھی نہیں تھا، یہاں کوئی رہتا بھی نہیں تھا، اسی طرح ان کو زلزلے نے لپیٹ لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو نافرمان تھی، تکبر کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لیکن نصیحت کو نہیں پکڑتی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب ان پر عذاب بھیجا وہ قوم ساری تباہ و برباد ہو گئی، اوندھے منہ لیٹے گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، جو اس پر ایمان لے آئے تھے وہ چند بچ گئے تھے، لیکن باقی ساری کی ساری قوم زلزلے کی لپیٹ میں آ گئی، زلزلے نے ان کو گھیر لیا، سارے اوندھے منہ لیٹ گئے، اوندھے منہ ان پر زلزلہ آیا تو سارے کے سارے اس طرح مر گئے، اس طرح
تباہ و برباد ہو گئے، جس طرح یہاں پہ کوئی رہتا بھی نہیں تھا۔ سامعین کرام، آج بھی ہمارے سامنے سیدھا سیدھا نصیحت آ چکی ہے۔ ہمارے پاس نبی نے تو آنا نہیں ہے، قرآن نصیحت کے لیے جتنی قومیں آئی ہیں ان کا ہمارے پاس تذکرہ کر رہا ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو، یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے، اچھے برے کام سے ہمیں روک رہا ہے قرآن۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ جس طرح پہلی قوموں کو تباہ کیا ہے آپ نے ایک ایک گناہ پر، میری امت پر اس طرح نہ کرنا، میری امت کو قیامت کے دن ایک طرح ہی حساب کرنا، اسی پر جو گناہ کریں گے عذاب ملے گا۔ سامعین اکرام، آج ہمارے پاس فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ہم نے ذرے کے برابر نیک کام کیا ہوگا تو ہمیں ملے گا، اگر ہم ذرے کے برابر بھی برا کام کیا ہوگا قیامت کے دن اسے ہم پائیں گے۔ سامعین اکرام، اسی طرح آپ کو قرآن اگر آج ہمیں پتہ چل جائے فلاں جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں پڑی ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لنین مبارک پڑے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسکٹ پڑی ہوئی ہے، ہم زیارت کرنے کے لیے دور دور سفر کر جاتے ہیں، لیکن افسوس وہ ہیں اصل نہیں ہے، ان کی کوئی تحقیق بھی نہیں ہے۔ اصل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے لکھی زبان جو ہمیں نصیحت آئی ہے، جو اصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفہ، جو اس کو ہم دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے گھروں کی زینت بن چکا ہے، الماریوں کی زینت بن چکا ہے، سلفوں کی زینت بن چکا ہے، گھر کی زینت بن چکا ہے، لیکن ہم اس کو اٹھانے کی توفیق بھی نہیں کرتے، اس کی زیارت بھی نہیں کرتے۔ صبح صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فرمایا، جو ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے، وہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس دور میں آج کے بڑی بڑی گاڑیوں کے برابر ہے، اس دور میں سرخ اونٹ بڑے نوابوں اور سرداروں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔